الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ، اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگ کو مخاطب ہوں، آجائے سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ کو یہ سناؤں گا، آجائے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا حضرت خواجہ سید الدین رحم اللہ کا احترام مکہ۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحم اللہ ہماری سلسلہ عالیہ کا بڑے بزرگ ہے، بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے۔ وہ حج کے لیے تشریف لایا تو 13 دن تک مکے میں رہا۔ یہ ان کی کرامت تھا، کچھ کھایا نہ پیا، نہ پیشاب نہ پاخانہ۔ 13 دن اس طرح عبادت میں گزارا۔ 13 دن کے بعد چلا گیا۔ کسی نے پوچھا کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ فرمایا اگر میں تو کہوں گا تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گا، اور میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ کالا کتا اس پاک دیسی کو ناپاک کر دیا جائے۔ اس زمانے بیت الخلا بھی ایسی ہوتے تھے کہ فرش سسٹم نہیں ہوتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھے کہ اتنے دن نے ان کو بغیر کھاتے پیتے طاقت دیا دیتے، وہ عمل کرتے رہے۔ دیکھا کون کتنے چاہت محبت کے ساتھ آتا ہے، یہی امید سے زیادہ ملتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھ کے کہ حاتم طائی ایک امیر سخی آدمی گزرا ہے، اس سے ایک مرتبہ کسی فقیر نے 5 دینار مانگا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اسے 500 دینار لایا کر دیا دو۔ نوکر بڑے حیران ہوا، کہنے لگا حضرت یہ 5 دینار مانگتے تھے، آپ نے 500 دینار دینے کو حکم دیا ہے۔ حاتم طائی نے کہا تھا وہ مانگنے والے کی ضرب تھا، یہ دینے والے کی ضرب ہے۔ اگر دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دے کر کرتے تو یہ سب کام کریم آقا ہے۔ جب ہم جتنے مانگے گا، یقین ہماری اندر کی تڑپ کو دیکھتے ہوگا، پروردگار پھر اپنی شان کے مطابق عطا کر دے گا، کہیں دیدار سے بھی محروم نہ لوٹا جائے۔ ہم اپنے زندگی میں ایک واقعہ کو دیکھا، اللہ اکبر، آج بھی سوچے تو کانپتے ہیں کہ امریکہ سے ایک پڑھا لکھا جوڑ حج کرنے کی نیت سے چلا آئے فی حج کے مریض ہے، اور دیا آئے فی حج ان کے ذہن میں بھی تھا، وہی آئے فی حج کرنے ہیں۔ ان کو اپنے پیسے پر بڑا ناز تھا، چنانچہ چلتے ہاں بھی کہا اس گروپ میں تھا جس گروپ میں ہمیں حج کرنا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی طبیعت ایسی تھا کہ ہر چیز پر اعتراض کرتے تھے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ 2 میاں بیوی چیزوں دیکھتے اس پر تنقید کر بیٹھا جاتے، لگتا ایسی تھے کہ جیسی معاذ اللہ پر احسان چڑھانے آ گیا ہو۔ اب ہوا ایسی جیسی ہی ذوالحج کا ایام شروع ہوا۔ 5-6 ذوالحج کا واقعہ ہوا۔ اس کے خاوند کی طبیعت ذرا نرم ہو گیا، اسپتال پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ہارٹ اٹیک ہے، دل کا دورہ بڑا ہے۔ انہوں نے اس کو ICU میں رکھا تھا۔ وہ دن گیا جب عرفات جانا تھا، تو یہی ایک دستور ہے کہ جو لوگ حج کی نیت سے آئے ہوئے اسپتال والا ان کو اپنے ذمہ دار پر ایمرجنسی کے اندر لے جاتا ہے اور وقوف عرفہ کرا کر پھر واپس لاتا ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر ساری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوں گے۔ یہی سمجھتے کہ ایک چھوٹا سا
ان کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ان کا آج ہو جائے۔ انہوں نے اس کو کہا یہ فارم بھر دو تاکہ ہم آپ کے آج کا انتظام کر دیں۔ کامن صاحب نے کہنے لگا نہیں، مجھے یہ فارم نہیں بھرنا کیونکہ نہیں بھرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا میں چلتا تھا وہاں سے حج کرنے، خدا کا گھر دیکھنے، پھر اللہ نے ہارٹ اٹیک کیوں دیا؟ سوچا دیکھا میں اس کا گھر دیکھنے آیا تھا، اس نے کیوں مجھے دل کا دورہ دیا؟ لہذا مجھے اب عرفات نہیں جانا۔ ڈاکٹر متعینوں کو دستخط کر تاکہ ہم آپ کی وقوف عرفات کرائیں۔ اس نے کہا نہیں۔ جب اس نے انکار کر دیا، ڈاکٹروں نے اس کے بیوی سے کہا کہ آپ تو خیمے میں ہے، جو معلوم ہے اس عمارت میں ایڈیشن کمرے میں ہے، آپ دستخط کر دیں تاکہ ہم آپ کو وقوف عرفات کرائے واپس لائے۔ بیوی نے بھی کہا نہیں، مجھے عرفات نہیں جانا ہے۔ چنانچہ تمام لوگ وقوف عرفات کر کے آیا، لیکن نہ اس کے بیوی نہ وقوف عرفات گیا اور نہ اس کے خاوند نے کیا۔ آج کے بغیر با آ کر یہاں سے واپس چلا گیا۔ منزل تو سامنے ہے، توفیق چھین گیا۔ یہ منزل ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ جو مال کے ناز پر آتا ہے، اللہ قریب لا کر ان کو محروم لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، طلب کے ساتھ ہے۔ جتنے طلب ہوگا اتنے اللہ راستے کھول دے گا۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار راستہ کھولیں گے۔ آپ اچھی طرح عمرہ کریں، اچھی طرح سے یہاں وقت گزاریں، اللہ آپ کے بار بار راستے کھول دیں گے۔ حجاج بن یوسف تو بہت، یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ حجاج بن یوسف، ایک اندھا کو حجاج کی دھمکی۔ حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت پر جو زیادہ سخت طبیعت رکھتے تھے، اور جو اس کے دل میں یہ بات آتے تھے اس کو کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے، اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھ کر ایک اندھا دعا مانگ رہا ہے، اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، مجھے روشنی عطا کر دے۔ حجاج جب اس کے قریب سے گزرا لگا تو اس نے پاؤں کو ٹوک کر مار کر کہا اندھے، تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بیچاری حیران ہو گیا، یہ کون ہے؟ پوچھا کون؟ کہنے لگا حجاج بن یوسف۔ وہ گھبرا گیا کہ حجاج بن یوسف کہاں دیکھ رہا ہے؟ طواف کر رہا ہوں، میری چند چکر باقی ہے، میری طواف ہونے تک تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی ایک سپاہی بھی متعین کر دیا، اندھے بھاگ نہ پائے۔ خود طواف کرنے لگا۔ اب تو اندھے کا حال عجیب ہو گیا۔ دعا مانگتے تھے، پہلے تو بینائی کا سوال مانگا تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اس طرح تڑپ کر اس اندھے نے دعا مانگا۔ اس کے طواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنا ہوا ہے، جیسی تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہے اور تمہیں بینائی کبھی نہ ملتے، کیونکہ زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، دل حاضر نہیں تھا۔ اب جب تمہیں جان کی فکر ہوا، میری موت اور زندگی کا سوال ہے، اب تم نے تڑپ کر مانگا۔ جو بندہ اس مطلوب میں تڑپ کر دعا مانگے، کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔
یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔